بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایسے کون سے وہ 3 عمل ہیں جن کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا کہ غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو دے گا اور تم لوگ پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں اس طرح سے پھنس جاؤ گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک کہیں چلا گیا، لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ شخص کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہیں لمبے سفر پر جانا پڑا۔ واپسی پر آپ کو سفر کی بے حد تھکن ہو گئی۔ پاس ہی آپ نے ایک گھر دیکھا، اپنی سواری سے نیچے اترے اور اس گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ پہلے تو وہاں خاموشی تھی، پھر اچانک اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آنے لگی، کیونکہ اس کا شوہر اس کو مار رہا تھا، اسے گالیاں دے رہا تھا اور اپنی بیوی کو یہ طعنے دے رہا تھا کہ اے بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں بیاہ کر آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ تو اتنی منحوس ہے کہ تو اپنے ساتھ پریشانیوں کو لے کر میرے گھر آئی ہے اور میری ساری خوشیوں کو کھا گئی ہے۔ بیوی کچھ بھی نہ بول رہی تھی، بس وہ اس کی باتیں سن کر روئے جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ تمام باتیں سنی تو اٹھ کھڑے ہوئے، اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھولنے ایک شخص آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی کو باہر لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی تو وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر مولا علی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو، اس کو کیوں مار پیٹ رہے ہو؟ تو وہ شخص بولا، یا علی، یہ عورت اتنی بدبخت ہے کہ جب سے میرے گھر میں آئی ہے اس نے میرے گھر کو جنت بنانے کی بجائے جہنم بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے گھر میں غربت ہے۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں اور میں روز بروز غریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اس شخص کی تمام باتیں سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ شخص تمہیں کب سے ڈانٹ رہا ہے، مار رہا ہے، طعنے دے رہا ہے اور تم منہ سے کچھ بھی نہیں بول رہی؟ یہ سنتے ہی عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ عورت بھی رو رو کر کہنے لگی کہ امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور جب مجھے بیاہ کر لے آیا ہے تو ہر وقت مجھے طعنے دیتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، لیکن اس کے اندر نہ تو محبت ہے اور نہ ہی اچھا اخلاق ہے۔ باہر والوں کے سامنے مومن اور پرہیزگار بن جاتا ہے،
لیکن جیسے ہی گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے، اور اب تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن یہ میں گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی کیونکہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ امیر المومنین، مجھے اس کی ڈانٹ قبول ہے، ضلالت بھی قبول ہے، لیکن اس سے بس یہ کہیں کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ ان کی تمام باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے کہا کہ یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو غربت گھر میں ساتھ لے آئی ہے۔ انسان کے اپنے گناہ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں کے گھر داخل ہو جاؤ، پھر کسی کے گھر پریشانیاں بھیج دیتا ہے تو کسی کے گھر بیماریاں نازل فرما دیتا ہے، پھر اللہ کا ناپسندیدہ بندہ دن بدن پریشان اور غریب نظر آنے لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی، وہ ایسے 3 خطرناک کام کون سے ہیں جن کی وجہ سے انسان اتنی زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اس لیے اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ دوسرے نمبر پر ہے ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی کرنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے تمام وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ رزق کے دروازے اس گھر پر بند کر دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے شیطان کو راضی کرنا، کیونکہ بیوی کو مارنے سے شیطان راضی ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے، یعنی تمہارا رب جب تم سے ناراض ہوگا تو رحمت تمہارے گھر میں کیسے آئے گی؟ اسی وجہ سے تم غربت کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہو اور ہر وقت پریشان رہتے ہو۔ اس لیے کوشش کرو کہ یہ 3 کام اپنے گھر میں نہ کرو تاکہ ہر قسم کی زحمت سے بچے رہو، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں اور تم ان رحمتوں کو سمیٹ کر اپنے گھر کو خوشحال بناؤ۔